الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج امت مسلمہ کے لیے خوشی کا دن ہے، چونکہ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ روی کہتے ہیں بہار کو، تو واقعی یہ بہار کا دن ہے کہ آج کے دن محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ۔ اب خوشی منانے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ ہے بچوں والا اور ایک ہوتا ہے بڑوں والا۔ گھر میں مہمان آ رہا ہو نا تو بچے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور خوشی میں کیا کرتے ہیں؟ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، چھلانگیں لگاتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ ان کی خوشی منانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے، وہ اسی کو خوشی سمجھتے ہیں۔ خوشیاں بڑے بھی منا رہے ہوتے ہیں، مگر بڑے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ملاقات ہوگی، ہم باتیں کریں گے، حال احوال کریں گے، خیر خیریت دریافت کریں گے۔ دو طرح سے خوشیاں مناتی ہے۔ ہیں اور اس میں وہ بچوں والی حرکتیں کرتے ہیں، کہیں پر کیک کاٹا جا رہا ہے، کہیں پر گانے گائے جا رہے ہیں، کہیں پر میوزک ہے۔ یہ سب کی سب بدعات ہیں اور شریعت نے اس کو منع کیا ہے۔ آپ بتائیں، اگر نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانے کا یہ طریقہ ہوتا تو کیا حضرت ابوبکر صدیق خوشی نہ مناتے اس طرح؟ حضرت عمر کا دور خلافت تھا، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، ان سے زیادہ کون ان سے محبت کرنے والا تھا؟ کسی نے ایسے خوشی نہیں منائی۔ پھر امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے خوشی اس طرح نہیں منائی کہ جلوس نکالا ہو اور یہ طریقہ اختیار کیا ہو۔ یہ طریقہ بدعت ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم اپنے ان بھائیوں کی محبت کا احترام بھی کرتے ہیں، مگر بہت خلوص سے کہتے ہیں کہ سیرت کا بیان کریں، سیرت کا عنوان کریں، تاکہ نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کا جذبہ لوگوں میں پیدا ہو، نوجوانوں میں۔ امت تو پہلے ہی دھمالے ڈالنے میں مصروف ہے، ان کو کیا پرواہ کسی چیز کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی بندے کو کوئی انعام دیتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو آزماتے ہیں۔ انعام ملتا ہے کام کی وجہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوئے، اے میرے پیارے ابراہیم، تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب مانگو کیا مانگتے ہو۔ دستور یہی ہے کہ مزدور جب مزدوری کر لیتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اب کیا چاہتے ہو تم۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے دل تھے، انہوں نے عجیب دعا مانگی، یا اللہ، میں آپ سے دنیا کا مال و منال نہیں مانگتا، میں دنیا کا فضل و کمال نہیں مانگتا، میں آپ سے ایک ایسی نعمت مانگتا ہوں جو آپ کے خزانے میں بھی ایک ہی ہے، میں آپ سے آمنہ کا لال مانگتا ہوں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے بیت اللہ بنا دیا، عبادت سکھانے والے کو بھیج دیجیے، مدرسہ بنا دیا، علم پڑھانے والے کو بھیج دیجیے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا قبولیت بن کے دنیا میں آیا ہوں۔ اب نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے پہلے 3 شخصیتوں پر آزمائشیں آئیں۔ ایک شخصیت تھی عبد المطلب، دادا تھے، اور ان کا نام تھا شیبہ۔ عربی میں شیبہ بڈھے کو کہتے ہیں۔ شیبہ نام ان کا اس لیے پڑا تھا کہ
جب پیدا ہوئے تو پیدائشی طور پہ ان کے سر کی بالوں کی ایک لٹ سفید تھی، چونکہ لٹ سفید تھی تو ان کو شیبہ کہہ دیا گیا۔ ان کی والدہ کا نام تھا سلمہ، اور وہ مدینہ طیبہ سے قریش میں بیاہ کر آئی ہوئی تھی۔ جب والد فوت ہو گئے اور سلمہ بیوہ ہو گئی تو وہ بچے کو لے کے واپس مدینہ طیبہ چلی گئی۔ اب یہ بچہ غربت کے حالات میں اپنی والدہ کے ساتھ پرورش پانے لگا، مگر اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی تھیں، خوبصورت تھا۔ ایک دفعہ مدینہ طیبہ کے نوجوانوں میں تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ ایک نوجوان ایسا تھا کہ جو تیر چلاتا تو ٹھیک نشانے پہ لگتا، اور وہ بڑے ترنگ میں آ کے کہتا، میں قریش کی اولاد ہوں، مجھے یہ سجتی ہے بات کہ میرا تیر ٹھیک نشانے پہ لگے۔ ایک بندہ جو مطلب کا دوست تھا اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے یہ مطلب کا بھتیجا ہے، مگر اس وقت بہت ہی فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے، اور اس کے خاندان کو اتنی بھی پرواہ نہیں کہ بچے کو لے جائیں اور اس کو وہاں مکہ جا کے پالے۔ اس نے آ کے مطلب کو یہ بات بتائی کہ بھائی آپ کا بھتیجا اس حال میں پرورش پا رہا ہے، آپ کچھ غیرت کرو اور بچے کو لاؤ اور یہاں اس کی تربیت کرو۔ مطلب نے قسم کھا لی کہ میں بچے کو جب تک لے کے نہیں آؤں گا چین پہ نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ مطلب جو تھے وہ مدینہ آئے اور اس کی والدہ کو کہا کہ دیکھو بچے کی جدائی ہے تو بڑی چیز، لیکن بچے کی زندگی سنور جائے گی اگر تم ہمیں دے دو گے۔ اس نے اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کیا، سب نے یہی کہا کہ قریش بڑے سردار ہیں، یہ بچہ وہاں جائے گا تو اس کی صلاحیتیں اجاگر ہوں گی اور یہ کسی کام کا بن جائے گا۔ چنانچہ سلمہ نے اپنے بیٹے کو مطلب کے ساتھ بھیج دیا۔ اب مطلب اپنے بچے کو سواری کے پیچھے بٹھا کے مکہ مکرمہ لائے۔ کسی بندے نے دیکھا کہ مطلب اپنے پیچھے ایک لڑکے کو بٹھا کے لائے ہیں۔ اس زمانے میں چھوٹے بچے غلام کے طور پر لیے جاتے تھے، ان سے کام کروائے جاتے تھے، تو اس نے اپنے طور پہ کہہ دیا کہ جی مطلب غلام لایا ہے، لہذا اس کا نام پڑ گیا عبد المطلب، حالانکہ وہ مطلب کے غلام تو نہیں تھے، وہ تو شیبہ تھے۔ بہرحال عبد المطلب مکہ مکرمہ رہنا شروع کر دیا۔ وہاں کی فضائی اور تھی، قریش بڑے قبیلے والے لوگ تھے، بڑے بڑے لوگوں کے معاملات آتے تھے قبائل کے معاملات آتے تھے اور ان کو سمیٹنے پڑتے تھے۔ عبد المطلب کی رائے ہمیشہ بہت اچھی ہوتی تھی، تو خاندان والوں نے مشورہ کیا کہ ہماری آنے والی اولاد میں یہ لڑکا سب سے زیادہ اچھے آئی کیو لیول کا بچہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے عبد المطلب کو اہمیت دے دی اور آپس میں فیصلہ کیا کیوں نہ ہم اس کو اپنے خاندان کا بڑا بنا دیں۔ یوں عبد المطلب جو تھے وہ اپنے خاندان کے بڑے بن گئے۔ اب جب بندہ بڑا بنتا ہے تو اس کو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ عبد المطلب کو یہ احساس تھا کہ مکہ مکرمہ میں پانی نہیں ہے، اور پانی نہیں ہوگا تو زندگی کیسے گزرے گی، لہذا انہوں نے سوچا کہ میں پانی کو تلاش کروں۔ سنا تھا کہ یہاں پر ایک زمزم کا کنواں ہوتا تھا جو بند ہو چکا تھا وقت کے ساتھ، اب اس کا نشان نہیں ملتا تھا۔ عبد المطلب نے ایک کدال بنوایا اور چٹانوں کو توڑنے لگ گیا۔ لوگ ہنستے تھے، لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ گرمی کی شدید دھوپ میں وہ اکیلا چٹانوں کو توڑ رہا ہوتا تھا اور زمین کھود رہا ہوتا تھا۔ عبد المطلب نے سب کی باتیں برداشت کی اور اپنی تلاش میں لگا رہا۔ ایک ایسا وقت آیا کہ اس نے یہ منت مان لی کہ اگر مجھے زمزم کا پانی مل گیا تو میں اپنی اولاد میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا۔ اللہ کی شان دیکھیں
ایک دن عبد المطلب نے زمین کھودی تو وہاں سے زمزم برآمد ہو گیا. خوشی کی انتہا نہ رہی. اب قریش قبیلے نے فیصلہ کیا کہ چونکہ انہوں نے زمزم کو تلاش کیا ہے اس لیے ان کو مکہ مکرمہ اس سے بیت اللہ کا والی بھی بنا دینا چاہیے. یعنی خاندان کے بڑے تو پہلے تھے، اب یہ مکہ مکرمہ کے چابی بردار بن جائیں گے، والی بیت اللہ بن جائیں گے. یہ بہت بڑا اعزاز تھا اس زمانے میں جو کسی کو حاصل ہو سکتا تھا. چنانچہ عبد المطلب والی بیت اللہ بن گئے اور اللہ نے انہیں یہ نعمت عطا فرما دی. پھر کچھ دنوں کے بعد ان کو خیال آیا کہ میں نے تو منت مانی ہوئی تھی، بات پوری ہو گئی تو مجھے منت پوری کرنی ہے. چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام قرہ ڈالا. ان کے 12 بیٹے تھے. جب قرہ ڈالا تو ان میں ایک بچہ جو سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور سب سے زیادہ عقل مند تھا، اس کا نام تھا عبداللہ. اس کا نام نکل آیا. عبد المطلب تیار ہو گئے کہ میں نے عبداللہ کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہے. سب لوگوں نے کہا کہ بھائی تم بیٹے کو ذبح نہ کرو بلکہ اس کی بجائے دے دو. عبد المطلب نے کہا وہ کیسے؟ ان کہا کہ اونٹوں کے درمیان اور یعنی عبداللہ کے درمیان قرہ ڈالو. چنانچہ قرہ ڈالا. عبداللہ کو ذبح کریں، اونٹوں کو، نام عبداللہ کا نکلا. عبداللہ کو قربان کریں یا 20 اونٹوں کو، نام عبداللہ کا نکلا. 100 اونٹ بڑھاتے بڑھاتے 100 اونٹ ہو گئے. جب قرہ ڈالا کہ عبداللہ کو قربان کرے یا 100 اونٹوں کو تو اونٹوں کے نام قرہ نکل آیا. چنانچہ عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے اور عبداللہ جو تھے ان کو اللہ نے سلامت رکھا. تو آزمائش نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے 3 شخصیتوں پر آئی. ایک عبد المطلب جو دادا تھے، دوسرے حضرت عبداللہ جو نبی علیہ السلام کے والد گرامی تھے، اور تیسرا نبی علیہ السلام کی والدہ بی بی آمنہ. وہ کس طرح کہ جب عبداللہ بڑی عمر کو پہنچ گئے، جوانی کی عمر کو، تو عبد المطلب کو فکر ہوئی کہ میں اس کے لیے رشتہ تلاش کروں. مکہ مکرمہ میں کئی رشتے دیکھے مگر ان کو پسند نہیں آئے. ان سوچا چلو مدینہ طیبہ سے جا کے دیکھتے ہیں. تو مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا بنو زہرہ. ان کی ایک بچی تھی اور بچی کا نام بھی تھا آمنہ. وہ اپنی شخصیت کی وجہ سے اور اپنے اخلاق کی وجہ سے بہت ہی زیادہ اچھی بچی تھی. رشتہ پسند آ گیا، چنانچہ رشتہ ڈالا گیا اور انہوں نے قبول کر لیا. یوں حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ ہو گیا. رخصتی کے وقت بی بی آمنہ کی عمر 16 سال تھی اور حضرت عبداللہ کی 18 سال تھی. ابتدائی دنوں میں میاں بیوی چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہیں اور ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں. دنوں میں بی بی آمنہ کو امید ہو گئی اور ایک قافلہ تھا جو شام جا رہا تھا تجارت کے لیے. تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا کہ بیٹے آپ بھی چلے جاؤ، واپسی پہ کچھ بچت ہو جائے گی اور گھر کے اخراجات میں آسانی ہوگی. چنانچہ حضرت عبداللہ نے رخت سفر باندھا. اب وہ دن بی بی آمنہ کے لیے بڑا اداس دن تھا کہ شادی کے چند ہی دن کے بعد خاوند جا رہا ہے، اور اس وقت کا سفر کوئی 1 یا 2 دن کا سفر نہیں ہوتا تھا، 4-6 مہینے لگ جاتے تھے آتے جاتے. چنانچہ حضرت عبداللہ روانہ ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ بڑی غمگین ہے. تو انہوں نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا آمنہ میں جا رہا ہوں، میں واپس آؤں گا نا تو تم دروازے کے قریب میرا استقبال کرنا، میں چاہتا ہوں گھر آ کر میں پہلے تمہیں ملوں. بی بی آمنہ نے وعدہ کر لیا.
چنانچہ حضرت عبداللہ روانہ ہو گئے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ قافلہ آ گیا۔ جب قافلہ آیا تو مکہ مکرمہ میں تیاریاں ہو رہی تھیں، ہر گھر کے اندر عورتیں بچوں کو تیار کر رہی تھیں، کھانے بنا رہی تھیں، گھر کی صفائیاں ہو رہی تھیں کہ اپنے خاوندوں کا استقبال کرنا ہے۔ صبح سے قافلہ آیا اور سب اپنے گھروں کو چلے گئے، اور بی بی آمنہ اپنے وعدے کے مطابق دروازے کے قریب آ کر گھر کے صحن میں انتظار میں بیٹھ گئی کہ کب میرا خاوند دروازہ کھولے گا اور میں خاوند کا استقبال کر کے ان کو اہلا و سہلا کہوں گی، مگر کوئی نہیں آیا۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا، میں مسئلہ کیا بنا؟ پتہ چلا کہ واپسی کے سفر میں حضرت عبداللہ کو بخار ہو گیا تھا۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو سسرال والوں نے دیکھا کہ بچہ ہے، بخار ہے، سفر ہے، گرمی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی سفر نہ کرو، یہاں چند دن ٹھہر جاؤ، جب صحت ہو جائے گی تو پھر چلے جانا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ مدینہ طیبہ میں رہ گئے اور قافلہ آ گیا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ بی بی آمنہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ ایک تو ہجر کے ایام، انتظار کی گھڑیاں، اور پھر خاوند بیمار آیا نہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ حضرت عبداللہ کی مکہ مدینہ طیبہ میں وفات ہو گئی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ سے 3 ماہ پہلے آپ کے والد ماجد کی وفات ہو گئی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ میں بچے کی ماں تو بننے والی تھی، لیکن عام عورتوں کو جو تکلیف ہوتی ہے نا، الٹیاں آتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، سر چکراتا ہے، مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، مگر میں 3 تبدیلیاں محسوس کرتی تھی۔ کون سی تبدیلیاں؟ ایک تبدیلی تو یہ کہ مکہ مکرمہ کی لڑکیاں زمزم کنویں پہ پانی بھرنے جاتی تھی۔ میں جب پانی بھرنے جاتی تو پانی جو تھا وہ سطح کے بالکل قریب آ جاتا تھا، ویسے لڑکیوں کو ڈول نیچے سے نکالنے پڑتے تھے، اور میں ویسے ہی ڈول بھر لیتی تھی۔ تو مکہ مکرمہ کی لڑکیاں مجھے اپنے پاس کھڑا رکھتی، آمنہ تم یہاں کھڑی رہو، ہمارے لیے پانی نکالنے میں آسانی ہوتی ہے۔ چنانچہ یوں پانی آسانی سے نکلنا ایک برکت میں یہ دیکھتی تھی، اور دوسری برکت میں یہ دیکھتی تھی کہ میں جہاں جاتی تھی ایک بادل میرے اوپر سایہ کیے ہوتا تھا، اور تیسری برکت میں یہ دیکھتی تھی کہ میں جہاں سے گزرتی تھی درختوں کی ٹہنیاں اس طرح جاتی تھی گویا درخت بھی مجھے سلام کرتے ہوتے تھے۔ تو بی بی آمنہ مطمئن بہت تھی، مگر ان کو یہ احساس تھا کہ بچہ ہونے والا ہے اور اس وقت نہیں ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی تو اس رات عجیب واقعات ہوئے۔ پہلی بات کہ کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ اس نے پوچھا لوگوں کو بلا کے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 14 کنگرے گر گئے ہیں۔ انہوں نے جی ابھی تو 14 پشتوں تک آپ کی سلطنت باقی رہے گی۔ وہ مطمئن ہو گیا، لیکن اسے کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس کی اولاد نے جلدی جلدی مر جانا ہے، اور 14 کنگریوں کا جو ہے نا ٹائم مکمل ہو کے حضرت عمر اللہ عنہ کے زمانے میں کسریٰ کا محل فتح ہو جانا ہے۔ پھر ایران کے اندر ایک آتش کدہ تھا، 1000 سال سے اس کی آگ نہیں بجھی تھی، وہ اس میں لکڑیاں ڈالتے رہتے تھے اور اس کو جلاتے رہتے تھے، وہ آگ یکدم بجھ گئی۔ تو اس قسم کی نشانیاں اس رات دیکھی۔ نبی علیہ السلام کی جب ولادت مبارکہ ہوئی تو وہ صبح کے قریب سحری کا وقت تھا، گھر میں تیل جلانے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، یعنی ولادت کا وقت ہے اور گھر میں روشنی نہیں ہے، اتنی فقر کی کیفیت۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم احینی مسکینہ
وَأَمِتْنِي مِسْكِینًا وَاحْشُرْنِی فِی زُمرَۃِ الْمَسَاکِین، اے اللہ مجھے مسکینوں کی طرح زندہ رکھنا، مسکینوں کی موت عطا کرنا، اور قیامت کے دن مسکینوں کے زمرے میں مجھے کھڑا فرما دینا۔ نبی علیہ السلام کی یہ دعا امت کے مساکین کے لیے رحمت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یتیمی کی حالت میں پیدا کر کے یہ دکھانا تھا کہ دیکھو لوگوں، جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوتا ہے پھر اس کا سب ہوتا ہے۔ خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نیرنگ میں پایا، کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس دو فشانی سے، وہ جس کو آرزو بڑھ کی جواب لن ترانی سے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان کی، دل یحییٰ میں ارما رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج پورے کر دیے ہر بات کے وعدے، مبارک ہو کہ ختم المرسلی تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ مکہ مکرمہ میں ایک طریقہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو عورتیں اپنے بچے کو دیہاتی علاقے میں بھیج دیتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ ایک تجارتی مرکز تھا، قافلے آتے جاتے رہتے تھے، اور قافلے آنے جانے سے وبائی امراض ہوتا تھا کہ بچے کو مرض نہ ہو جائے، تو دیہات کے اچھے ماحول میں بچوں کو بھیج دیا جاتا تھا تاکہ سے پاک ہو کر وہ پلتے رہیں۔ چنانچہ طائف کے قریب ایک جگہ ہے جہاں کی ایک خاتون تھی، اس کا نام تھا حلیمہ سعدیہ۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ اور 10 عورتوں کے ساتھ مکہ مکرمہ چلی کہ ہم چلتے ہیں اور جا کے کوئی بچہ گود میں لے کے آتے ہیں تاکہ ہم اس کی پرورش کریں گے، اور پھر اس پر ہمیں کچھ اجرت ملے گی تو آسانی ہو جائے گی۔ حلیمہ کے پاس ایک اونٹنی تھی اور ایک گدھی تھی، باقی عورتوں کی سواریاں صحت مند تھیں۔ اب وہ آگے نکل جاتی، حلیمہ اور اس کے خاوند پیچھے رہ جاتے۔ ایک دفعہ انتظار کیا، دوسری دفعہ کیا، تیسری دفعہ کیا، چوتھی دفعہ ان عورتوں نے کہا حلیمہ اگر اس طرح ہم آپ کی وجہ سے رکتی رہیں گے تو ہم تو پھر رات کے، تم بعد میں آ جائیں، ہم جاتے ہیں، ہم بچوں کو گود لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ اور ابھی انہوں نے اپنی گود لے لی ہے۔ عورت آمنہ کے گھر اور پتہ چلتا ہے جی یہ بچہ یتیم ہے، نہیں تو ہمیں کیا اس پر کچھ انعام ملے گا، وہ واپس چلی جاتی۔ اب آمنہ کے دل پہ چوٹ تھی کہ آج میرے زندہ ہوتا بچے کو بھی یہ عورتیں لے اور میرے بچے کو باپ کی سرپرستی حاصل ہوتی۔ آمنہ سوچتی تھی میرا بیٹا میرا خاوند ہوتا تو وہ اپنے بچے کو پیار دیتا، محبت دیتا، اور اپنے بچے کو لے کے جاتا، کوئی کھلونا لے کے دیتا۔ آمنہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ نے اس بچے کے لیے آسمان کے چاند کو کھلونا بنا دیا تھا۔ چنانچہ عبد المطلب اس بچے کو لے کے بیت اللہ گئے برکت کے حصول کے لیے۔ اس زمانے میں یہی طریقہ تھا، جو بچہ پیدا ہوتا تھا اسے بیت اللہ لایا جاتا تھا۔ عبد المطلب نہیں جانتے تھے
کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کو اللہ نے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ عبد المطلب بچے کو لے کر آئے، بڑے خوش تھے، کہنے لگے آمنہ میں نے بچہ کا نام سوچ لیا۔ کیا نام سوچا ہے؟ کہ میں نے اس کا نام سوچا ہے محمد۔ یہ ایسا نام ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا گیا تھا۔ اللہ کی شان دیکھو، اللہ کا نام بھی نقطے کے بغیر اور محمد کا نام بھی نقطے کے بغیر۔ اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو نقطہ جو ہے نا وہ ساتھ لگی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے جس میں شرک کی گنجائش ہوتا ہے، اس نام میں کوئی نقطہ نہیں تو شرک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ چنانچہ اللہ اپنی خدائی میں یکتا اور محمد یکتا۔ ایک اور بات پہ غور کیجیے کہ اللہ نے کلمے میں اپنا نام پہلے رکھا اور نبی علیہ السلام کا نام بعد میں رکھا۔ ہم جب پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ کا نام پہلے پڑھتے ہیں، محمد کا نام بعد میں پڑھتے ہیں۔ اس میں نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے بندو تمہاری زبانوں پہ غیبتیں ہیں، جھوٹ ہے، پتہ نہیں کیا کیا الا بلا بکتے رہتے ہو، تمہاری ناپاک زبانیں میرے محبوب کا نام نہ لیں، پہلے میرا نام لے کے اپنی زبان کو پاک کر لو، پھر میرے محبوب کا نام لینا۔ حلیمہ جب پہنچی تو مکہ مکرمہ میں جتنے بڑے گھروں کے بچے تھے وہ عورتیں لے کے چلی گئی۔ ایک گھر کا پتہ چلا کہ جس میں بچہ تو ہے مگر باپ فوت ہو گیا ہے، تو حلیمہ نے سوچا چلو میں جا کے دیکھتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں آئی تو میں نے دیکھا کہ بچہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک باریک کپڑا ڈالا گیا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے کپڑا اٹھا کے بچے کو دیکھا تو بچہ مسکرایا، اور بچے کی مسکراہٹ اتنی اچھی تھی کہ میں تو اپنا دل ہی دے بیٹھی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا پرورش پر، بچے کی مسکراہٹ تو ملے گی، تو میرے بچے کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے کہا حلیمہ یہ بچہ مجھے دے دو۔ آمنہ نے کہا کہ اچھا میں بچے کو دیتی ہوں مگر اس کے دادا آ رہے ہیں ان کو آنے دو۔ لو جی بھی آ گئے۔ اب حلیمہ بچہ لینے کو تیار، آمنہ بچہ دینے کو تیار، اور تو عبد المطلب نے پوچھا کہ حلیمہ تم بچے کو کیوں لے رہی ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں گاؤں کی رہنے والی ہوں، میں نے گاؤں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ آمنہ کہنے لگی میں شہروں کی رہنے والی ہوں، میں نے شہروں میں کبھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب نے کہا میں ملکوں میں پھرنے والا بندہ ہوں، میں نے کبھی کسی ملک میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اگر اس وقت جبریل السلام پاس ہوتے اور ان سے پوچھا جاتا کہ جی آپ بتائیں اس بچے کے حسن کے بارے میں، تو وہ جواب دیتے آمنہ تم نے شہروں میں ایسا حسن دیکھا، حلیمہ تم نے گاؤں میں ایسا حسن دیکھا، عبد المطلب تم نے ملکوں میں ایسا حسن دیکھا، میں پوری دنیا میں پھرا ہوں، میں نے پوری دنیا میں ایسا حسن و جمال نہیں دیکھا۔ اے چہرہ زیبائے تو رشک بتان آزری، ہر چند وسط میں کنم در حسن زاں بالات، بسیار خوبہ دیدم اما تو چیزیں دیگری۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا جاتا کہ یا اللہ اس بچے کے حسن کے بارے میں آپ فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید یہ جواب آتا کہ تم لوگوں نے دنیا میں ایسا حسین نہیں دیکھا، میری کائنات میں اس جیسا حسین کوئی ہے ہی نہیں۔ حسینہ جمیلہ دا منہ توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا۔
کسی شاعر نے حلیمہ کے بارے میں اشعار لکھے ہیں، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی بھی ہو سیں، نی انگلی نپا کے تو ویڑے دے خدا دے سجن نو ٹریندی بھی ہو سیں، نی عرشاں دا چن نے کھلونا بھی جسدا دل نو کھڑیندی بھی ہو سیں، نوا کے دعا کے تے سرما بھی پا کے تو تھوڑی ہلا کے ہسیندی بھی ہو سے، نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تکری تے رہی ہیں چمیندی بھی ہو سے۔ بچے کو جب ماں تیار کر لیتی ہے نا تو پھر وہ سوچتی ہے اس کو نظر نہ لگے، تو کئی دفعہ تھوڑی پکڑ کے اس کو کہتی ہے ذرا مجھے ہنس کے دکھاؤ، مسکرا کے دکھاؤ، اس کا مطلب نظر اتر جائے گی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ حلیمہ تیرے کیا مقدر ہیں کہ تو اس اللہ تعالی کے محبوب کو جو ہے وہ سجا دھلا کے پھر تو ہنساتی ہوگی۔ کدی نال تیرے نزاکت سونا وہ رسدہ بھی ہو سی منیندی بھی ہو سے۔ کئی دفعہ بچے اپنی ماں سے روٹھ جاتے ہیں تو مائیں ان کو پیار سے سمجھاتی ہیں، بیٹا ماما سے نہیں روٹھتے، ماما سے نہیں جو ہے نا وہ خفا ہوتے، بیٹا ذرا ہنس کے دکھاؤ مجھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی حلیمہ تو کتنی قسمت والی ہے کہ تو اس قسمت والے بچے کو جو ہے وہ پیار کرتی تھی اور اس کو ہنسانے کی کوشش کرتی تھی۔ چنانچہ حلیمہ بچے کو لے کے باہر آئی، خاوند انتظار کر رہا تھا، اس نے کہا کہ حلیمہ بچے کو لے آئی؟ اس نے کہا ہاں لے آئی ہوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اس بچے کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت ہو جائے گی۔ اب وہ واپس جانے کے لیے اپنی اونٹنی پر سوار ہونے لگے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ حلیمہ اپنے گود میں بچے کو لے کر بیٹھی، جب اس کا خاوند کے اوپر بیٹھا کہ میں اونٹ کو چلاؤں تو اونٹ نے چلنے سے انکار کر دیا۔ جب نیچے اترتے ہیں تو اونٹ چلنے کو تیار، جب اونٹ پر بیٹھتا ہے تو اونٹ جو ہے انکار کر دیتا ہے۔ بڑی پریشانی کیا ہوئی؟ تو حلیمہ نے کہا کہ ایسے کریں کہ مجھے بچہ دے کے آگے بٹھائیں، آپ پیچھے بیٹھیں۔ چنانچہ حلیمہ بچے کو گود لے کے آگے بیٹھی اور خاوند پیچھے بیٹھا۔ اب اونٹ نے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ اونٹ جو کمزور تھا، جو بیمار تھا، جو آتے ہوئے چل ہی نہیں پاتا تھا، اب وہ تیزی سے بھاگا جا رہا ہے۔ اتنا تیز بھاگا کہ جو عورتیں پہلے بچے لے کے چلی تھی وہ راستے میں تھیں اور حلیمہ کا اونٹ ان سے، تو انہوں نے حلیمہ سے پوچھا، حلیمہ کیا تم نے سواری بدل؟ میں نے سواری تو نہیں بدلی، سواری کا سوار بدل گیا ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں چند بکریاں تھیں جن کا دودھ جو ہے بڑھاپے کی وجہ سے کم تھا، تو ہم پریشان ہوتے تھے، مگر اس بچے کو لے کے جب وہ گھر آئے تو گھر میں جتنے برتن تھے وہ سارے کے سارے دودھ سے بھر گئے۔ میرا خاوند بھی مجھے کہنے لگا، حلیمہ یہ بڑی برکتوں والا بچہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے گھر میں اتنا دودھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض پیغمبروں کو محل میں پالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے محل میں پالا۔ اللہ چاہتے تو تم کو بھی کسی حلیمہ کے غربت کا دے یہ دکھانا تھا کہ جس کے پاس ککھ بھی نہیں، تو یہ بچہ ایسی برکتوں والا کہ آیا تو اب آ گیا ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میرا ایک اور بچہ بھی تھا، مگر یہ بچہ ایک طرف سے دودھ پیتا تھا، ایک طرف کا دودھ اپنے دوسرے بچے کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ یعنی بچپن میں اللہ نے ان کے اندر یہ انصاف رکھا تھا۔
چنانچہ بچے کو پالتے رہے. ان کی ایک بیٹی تھی جو کوئی 15-16 سال کی تھی. وہ بکریاں چراتی تھی. اب بکریاں جو تھیں وہ خوب پیٹ بھر کے آتی اور خوب دودھ دیتی. تو بنو سعد کی عورتیں حلیمہ سے پوچھتی, حلیمہ تم اپنی بکریاں کہاں چراتی ہو؟ ہم بھی بکریاں وہیں چرائیں گے تاکہ ہماری بکریاں بھی زیادہ دودھ دیں. مگر ان کی بکریاں اتنا دودھ نہیں دیتی تھی. ایک دن صبح 10-11 بج گئے اور بکریاں چرانے کے لیے نہیں گئیں. تو ماں نے شیما سے پوچھا کہ شیما آج تم بکریاں چرانے نہیں گئی؟ اس نے کہا اماں گرمی بہت ہے, بکریاں زیادہ ہیں, میں اکیلی ہوں, پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک جاتی ہوں, مجھ سے بکریاں نہیں چرائی جاتی. شیما تمہارا باپ بھی بوڑھا ہے, میں بھی بوڑھی ہوں, گھر میں جوان بچی تم ہی ہو, یہ کام تو تمہیں ہی کرنا پڑے گا. شیما نے کہا اماں میں یہ کام کروں گی مگر میری ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ یہ چھوٹا بھائی جو محمد ہے نا, اس کو میرے ساتھ بھیج دیں. ماں نے کہا بیٹا کوئی عقل کی بات کرو, تم بچے کو سنبھالو گی یا بکریاں چراؤ گی؟ اماں بھائی کو بھیجیں گی تو میں بکریاں بھی سنبھال لوں گی, اور اگر بھائی کو نہیں بھیجیں گی تو مجھ سے بکریاں بھی نہیں سنبھلتی. اب ماں نے ذرا پیار سے پوچھا کہ شیما بتاؤ اصل مسئلہ کیا ہے؟ تو شیما نے جواب دیا ایک دن بھائی کو لے کر گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ راستے میں ایک راہب ملا. اس نے میرے بھائی کو دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ تمہارا بھائی بہت بڑی شخصیت بنے گا. بھائی کی تعریف سن کے بڑا اچھا لگا, پہلی بات. دوسری بات کہ جب میں جاتی ہوں تو میں ایک جگہ بچے کو گود میں لے کے بیٹھ جاتی ہوں, میری بکریاں جلدی جلدی گھاس چن کے آ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد باتی وقت یہ بکریاں اور میں بس اس بچے کی شکل ہی دیکھتی رہتی ہیں, اس کی خوبصورتی کو ہی دیکھتی رہتی ہیں. اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر پرورش پائی. شیما نے نبی علیہ السلام کے لیے ایک لوری بنائی تھی, ربنا ابقی لنا محمدا, اے اللہ میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا. جیسے عورتیں دعائیں دیتی ہیں نا, انشاءاللہ عمر دراز ہوگی, اللہ تمہاری زندگی لمبی کرے, تو شیما کی یہ دعا تھی ربنا ابقی لنا محمدا. چار سال کے بعد حلیمہ بیوی آمنہ کے پاس, جب بچے کی عمر 6 سال کی ہو گئی تو اس وقت بی بی آمنہ کو دل میں خیال آیا کہ مجھے بہت عرصہ ہوا میں اپنے میکے نہیں گئی, تو میں بچہ لے کے جاتی ہوں, میکے والوں کو بچہ بھی دکھاؤں گی اور ایک چکر لگا کے آتی ہوں. چنانچہ انہوں نے عبد المطلب سے اجازت مانگی اور بچے کو لے کے اور ایک بادی کو لے کے مدینہ طیبہ آ گئے. جو دیکھتا تھا بچے کو وہ حیران ہوتا تھا, اتنا خوبصورت بچہ, اتنا خوبصورت بچہ. بی بی آمنہ حضرت عبداللہ کی قبر پر بھی گئی. نبی اسلام فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا, مجھے کچھ پتہ نہیں تھا, بس مجھے اتنا یاد ہے کہ میری والدہ قبر پہ کھڑی رو رہی تھی اور والدہ کو روتے دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا. چھوٹا بچہ تھا نا, تو ماں کی آنسو دیکھ کر بچے نے بھی رونا شروع کر دیا. اب بی بی آمنہ کیوں رو رہی تھی؟ شاید وہ حضرت عبداللہ سے خیال میں باتیں کر رہی تھی کہ عبداللہ آپ نے مجھے ایک امانت دی تھی, کاش آج آپ زندہ ہوتے تو آپ دیکھتے کہ وہ بچہ کتنا خوبصورت ہے جسے لے کے میں آپ کے پاس آ گئی ہوں. پھر کچھ دنوں کے بعد بی بی آمنہ وہاں سے واپس چلی. اللہ کی شان دیکھیں کہ راستے میں ابوا ایک مقام تھا, وہاں پہنچے تو بی بی آمنہ کی بھی وفات ہو گئی.
اب آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے والد کی وفات ہو گئی، نہیں دیکھ سکے، اور اب 6 سال کی عمر ہے اور والدہ بھی فوت ہو گئی۔ 6 سال کا بچہ تو بڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس باندی نے واپسی کا ارادہ کیا، تو جب سواری پر چڑھنے لگی تو دیکھا کہ بچہ نہیں ہے۔ باندی نے کہا چلو محمد، ہمیں واپس جانا ہے، تمہارے دادا انتظار میں ہوں گے۔ تو بچہ کہنے لگا نہیں، تم چلی جاؤ، میں یہیں اپنی اماں کی قبر پہ زندگی گزار لوں گا۔ بچے کے دل پہ کتنا بڑا صدمہ ہوگا اپنی والدہ کی جدائی کا، کوئی اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح بچے کو منا کے وہ باندی بچے کو لے کے چلی۔ ادھر دادا عبد المطلب کا یہ حال تھا کہ کافی دن گزرنے کے بعد وہ اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے اداس ہو گئے تھے۔ وہ روزانہ صبح کا ناشتہ کرتے اور مکہ مکرمہ سے آنے والا جو راستہ تھا اس کے اوپر بیٹھ کر انتظار کرتے کہ کب میری بہو آئے گی میرے پوتے کو لے کے، اور میں اپنے پوتے کو دیکھ کے آ کے ٹھنڈی کروں گا۔ کئی دن گزر گئے، کوئی خیال ہی نہیں، کوئی آثار ہی نہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک عورت ایک بچے کو لے کے آ رہی تھی۔ عبد المطلب خوش ہو گئے۔ جب قریب آئے تو دیکھا کہ وہ بی بی آمنہ نہیں تھی، بلکہ وہ تو باندی تھی۔ پوچھا بھئی آمنہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بچے کا باپ تو پہلے ہی جدا ہو گیا تھا، اب اس کی والدہ بھی اس سے جدا ہو گئی۔ اب اس بچے کی محبتوں کا سارا مرکز اس کے دادا تھے، عبد المطلب جو تھے۔ بہت اٹیچ تھا پوتا اپنے دادا ابو سے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ 2 سال کے بعد دادا ابو بھی فوت ہو گئے۔ کسی کو زندگی میں اتنی جدائیاں برداشت نہیں کرنی پڑی ہوں گی جتنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنی پڑی۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا، یہ وہ ہستی ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، اور ان کو اللہ نے ان تمام مجاہدوں میں سے گزارا۔ ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہم ان مصائب و آلام کے اوپر صبر کریں تاکہ اللہ آخرت کا ذخیرہ بنا دے۔ پھر ایک وقت آیا کہ نبی صاحب نے مکہ مکرمہ فتح کیا اور غزوہ حنین ہوئی۔ غزوہ حنین میں 6,000 قیدی اور 12,000 بکریاں آئیں مال غنیمت میں۔ صحابہ کرام نے آ کے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے صاحب کی بہن ہوں۔ تو نبی نشان نے فرمایا والد عبداللہ کا اکلوتا بیٹا ہوں، کوئی میری بہن نہیں تھی، یہ کون عورت ہے جو میری بہن ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، اسے لے کے آؤ۔ چنانچہ شیما آئی، بوڑھی ہو چکی تھی، اس نے آ کے باتیں یاد دلائی کہ آپ چھوٹے تھے، میں حلیمہ کی بیٹی ہوں، اور میں آپ کو گود میں لے کے پڑھا کرتی تھی ربنا ابقی لنا محمدا۔ اللہ نے میری دعا سن لی اور اللہ نے آپ کو اتنے بخت لگا دیے کہ آج میں بھی قیدی ہو کے آپ کے پاس آئی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر بچھائی اور شیما کو کہا کہ تم اس چادر کے اوپر بیٹھو۔ یہ عزت افزائی ہوتی تھی۔ امت کو سکھایا کہ دیکھو بہنوں بیٹیوں کی عزت ایسے کی جاتی ہے۔ پھر آپ نے شیما کو یہ آپشن دی کہ اگر چاہو تو میرے پاس رہو، میں تمہاری کفالت کروں گا، خرچہ ہر ممکن جو ہے وہ ذمہ داری پوری کروں گا۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنے قافلے میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو واپس جانے کی اجازت دی اور 2 صحابہ کے ذمہ لگایا کہ میری بہن کو واپس اس کے قبیلے میں پہنچا کے آؤ۔
اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصیرت و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہر صفت عطا فرمائی، عربی زبان کے جتنے ہیں اور ہر ذاتی نام بنتا ہے وہ صفت نبی علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی، الف بولی کہ دنیا میں احمد آ گئے، امی آ گئے، امین آ گئے، با بولی دنیا میں بشیر آ گئے، باطن آ گئے، تا بولی دنیا میں تنویر، سا بولی دنیا میں ثاقب آ گئے، جیم بولی دنیا میں جواد آ گئے، جمیل آ گئے، ہا بولی حماد آ گئے، حبیب آ گئے، حافظ آ گئے، حجازی آ گئے، حسیب آ گئے، حاشر آ گئے، حفی آ گئے، خواب دنیا میں خاتم النبیین آ گئے، خلیل آ گئے، خاشے آ گئے، دال بولی دنیا میں داعین اللہ آ گئے، زال بولی دنیا میں ذکی آ گئے، را بولی دنیا میں رسول آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، رشید آ گئے، رفیق آ گئے، رؤوف آ گئے، رحیم آ گئے، زا بولی دنیا میں زائر آ گئے، سین بولی دنیا میں سراج آ گئے، سید آ گئے، شین بولی دنیا میں شافی آ گئے، شکور آ گئے، شبیر آ گئے، شاہد آ گئے، سعود بولی دنیا میں صفی اللہ آ گئے، زعود بولی دنیا میں ضامن آ گئے، طا بولی دنیا میں طیب آ گئے، طاہر آ گئے، توسین آ گئے، زا بولی دنیا میں ظاہر آ گئے، عین بولی دنیا میں عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، عاقب آ گئے، غین بولی دنیا میں غیور آ گئے، فا بولی دنیا میں فاتح آ گئے، کاف بولی دنیا میں قاسم آ گئے، قاری آ گئے، کبھی آ گئے، قریشی آ گئے، قریب آ گئے، چھوٹی کاف بولی دنیا میں کفیل آ گئے، کمل آ گئے، لام بولی دنیا میں لعیق آ گئے، میم بولی دنیا میں محمد آ گئے، محمود آ گئے، مدثر آ گئے، مزمل آ گئے، مجیب آ گئے، مصدق آ گئے، منیر آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مجتبیٰ آ گئے، نون بولی دنیا میں نذیر آ گئے، ناشر آ گئے، ناصر آ گئے، نبی آ گئے، وا بولی دنیا میں وکیل آ گئے، ہا بولی دنیا میں ہادی آ گئے، ہاشمی آ گئے، حمزہ بولا دنیا میں آخر آ گئے، عامر آ گئے، یا بولی دنیا میں یاسین آ گئے، یتیم آ گئے، قرآن مجید بولا الم یجد کا یتیمن فآوا، محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ عطا کیا۔ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یہ اللہ ہے جس کا کوئی بندہ شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں بھی کیا برکتیں ہیں۔ شاعر نے کہا دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، میں فخری ساری دنیا کے غموں کو بھول جاتا ہوں، مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی
سچی محبت عطا فرمائے، انہی کے کلمے پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی شفاعت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب